چار لوگ اس طرح گزرے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا کے اندر حکومت کی۔ فرمایا کہ تمام تعریفیں اس رب عز و جل کے لیے ہیں کہ جس نے ہواؤں کو، انسانوں کو اور جنات کو میرے ہاتھ میں، میرے قابو میں کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پر نازل فرماتے تو پہاڑ بھی خشیت الہی سے، خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ابراہیم علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی اتخذ ابراہیم خلیلا، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے اپنا دوست بنایا، کہ جس نے مجھے عظیم بادشاہت عطا فرمائی اور جس نے مجھے آگ سے نجات عطا فرمائی۔ اس کے بعد اگلا خطاب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما، تمام تعریفیں اس رب عز و جل کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے اس قابل کیا کہ میں اپنے رب سے گفتگو کیا کرتا، اور اللہ نے مجھے فرعون سے نجات دی، فرعون کو ہلاک کیا اور بنی اسرائیل کو نجات دی۔ اگلا بیان ہوتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، اور آپ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی خولنی ملکا، تمام تعریفیں اس رب عز و جل کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے حکومت عطا کی، جس نے بادشاہت عطا کی، کہ آپ مضبوط سے مضبوط لوہے کو بھی ہاتھ میں پکڑتے تو موم کی طرح وہ آپ کے ہاتھ میں پگھل جایا کرتا۔ ایسی پاور، ایسی طاقت اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اگلا خطاب کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام۔ فرمایا کہ تمام تعریفیں اس رب عز و جل کے لیے ہیں کہ جس نے ہواؤں کو، انسانوں کو اور جنات کو میرے ہاتھ میں، میرے قابو میں کر دیا۔ چار لوگ اس طرح گزرے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا کے اندر حکومت کی۔ دو مسلمان تھے، دو کافر تھے، اور جو دو مسلمان تھے ان میں سے ایک مسلمان حضرت سلیمان علیہ السلام تھا کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی بلکہ آپ کی حکومت جنات پر بھی تھی، کہ آپ کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی۔ جو ہم بولتے ہیں اور ایک دوسرے کی آواز سنتے ہیں، یہ ہوا کی وجہ سے ہے۔ اگر کائنات سے ہوا ختم ہو جائے تو ہم ایک دوسرے کو سن ہی نہیں سکتے۔ جس طرف ہوا کو حکم کرتے ہوا اس طرف چل پڑتی تھی۔ کئی سو میل دور چونٹی کے بولنے کی آواز بھی آپ سماعت فرما لیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام خطاب فرماتے ہیں الحمدللہ الذی علمنی التوراۃ والانجیل، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے توریت اور انجیل کا علم عطا فرمایا، جس نے مجھے ایسا بنایا کہ میں پیدائشی اندھوں کو آنکھیں دے دیتا ہوں، جو کوڑی کے مرض میں مبتلا ہے کو شفا دے دیتا ہوں، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتا ہوں۔ اور آخر میں جو خطاب تھا وہ مہمان خصوصی، وہ ان کا خطاب کہ جن کے لیے تمام بزم سجائی گئی، یہ ان کا خطاب کہ جن کے لیے تمام انبیاء کرام یہاں پر جمع کیے گئے، ان کا خطاب کہ جن کے لیے معراج شریف کا اہتمام کیا گیا، یہ ان کا خطاب کہ جن کو وہ سعادتیں عطا کی گئیں کہ جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئیں۔ آپ خطاب فرماتے ہیں الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین، فرمایا کہ تمام تعریفیں اس رب عز و جل کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، لوگوں کو خوشخبریاں سنانے والا بنایا اور لوگوں میں ڈر سنانے والا بنایا۔ اور فرمایا وجعل امتی امتا وسطا، اور میری امت کو بہترین امت بنایا۔ وشرح صدری، اور اللہ نے میرے سینے کو کشادہ کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پر نازل فرماتے تو پہاڑ بھی خشیت الہی سے، خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدر تھا، سینہ مبارک تھا کہ جس نے اس قرآن کے بوجھ کو اٹھایا۔ ورفع لی ذکری، اور جس نے میرے ذکر کو میرے لیے بلند کر دیا کہ میرا ذکر اب قیامت تک رہے گا۔ وجعلنی فاتحا وخاتما، اور اللہ نے مجھے فاتح بنایا اور اللہ نے مجھے خاتم بنایا، خاتم المرسلین، کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑے خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ کتنے انبیاء کرام آئے، 1,24,000 کم و بیش، سب کو ہم نہیں جانتے۔ یہ ایسے ستارے ہیں، ایسے سورج ہیں، ایسی روشنی ہے کہ جن کی روشنی تمام عالم میں جگمگا رہی ہے، بلکہ ان کی روشنی قیامت تک جگمگاتی رہے گی۔ فرمایا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ مخلوق کے اندر جو افضل لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں۔ اولیاء سے اوپر جن کا رتبہ آتا ہے وہ رسولوں کا آتا ہے، اور رسولوں میں جو سب سے اوپر اور سب سے بلند، سب سے اعلیٰ اور عرفہ جن کا رتبہ ہے وہ ہمارے نبی۔ اور ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ اللہ کے نبی ہیں، یہ تاجدار ہیں، یہ بادشاہ لوگ ہیں، اور یہ تمام جو بادشاہ ہیں ان بادشاہوں کا بھی بادشاہ، آقا اور مولا یہ ہمارے نبی ہیں۔